روزانہ ایسے اسلامک واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 10 خاص سپاہیوں کے ساتھ اپنی ریاست میں لوٹ رہے تھے کہ سلطان کا گزر ایک گھنے جنگل کے بیچ سے ہوا۔ سلطان صلاح الدین تیز رفتار کے ساتھ اپنے سپاہیوں کے ساتھ گھوڑے پر آ رہے تھے کہ اچانک سلطان کی نظر ایک غار پر پڑی اور اس کو دیکھ کر سلطان غصے سے لال ہو گئے۔ سلطان کے چہرے کو دیکھ کر سپاہیوں کے رنگ بھی بدل گئے اور وہ سوچنے لگ گئے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ وہ اتنا زیادہ غصہ ہو گئے۔ پھر ایک سپاہی نے کہا، سلطان معظم، ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو۔ جب سپاہیوں نے دیکھا تو سامنے ایک غار نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے کہا کہ اس میں ایک عورت ریچھ کو پکڑ کر غار کے اندر لے گئی، اور اس کا مطلب تو جانتے ہو۔ یہ سن کر تمام سپاہی شرم سے سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ گھوڑے کے رخ چکے تھے اور سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جب یہ عورت غار سے نکلے تو اس کا پیچھا کرنا اور اس کے گھر کا پتہ معلوم کر لینا، اور صبح اس کو میری عدالت میں حاضر کرنا۔ جب صبح ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے کہ سلطان کے حکم پر سپاہی اس عورت کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئے۔ سپاہی نے اس عورت کو ایک خاص کالی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کیونکہ سلطان کے سامنے کسی بھی عورت کو تنگ کپڑوں میں حاضر ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سلطان نے اس عورت سے سوال کیا کہ تم نے وہ غلط کام کیا جس کی سزا بہت بڑی ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اے سلطان معظم، آخر مجھ سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا ہے کہ جس کی اتنی بڑی سزا ہے؟ تو سلطان نے کہا کہ میں سب کچھ اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اب آپ سچ بتاؤ کہ کل غار میں ایک ریچھ کے ساتھ اندر کیا کرنے گئی تھی اور کیوں گئی تھی؟ وہ عورت شرم سے سر جھکائے کھڑی ہو گئی اور سلطان نے کہا کہ اس کا مطلب جان چکا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ کیا تم شادی شدہ نہیں، یا تمہارا شوہر مر چکا ہے کہ تمہیں ایسی نوبت آ گئی؟ تو عورت رونے لگی اور کہا، سلطان معظم، جس گاؤں کا قاضی بدکار اور غلیظ انسان ہو، اس گاؤں کی عورتیں پھر ایسا کام نہیں تو پھر کیا کریں گی؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے اس عورت سے پوچھا، بتاؤ آخر کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہے کہ جس نے تمہیں اتنا بڑا گناہ کرنے پر مجبور کر دیا؟ تو اس عورت نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سارا ماجرا سنایا اور کہا، سلطان معظم، ایک دن میں اور میرا شوہر بازار سے قیمتی سامان لے کر واپس آ رہے تھے۔ بدقسمتی سے جس راستے سے ہم گئے تھے، واپسی پر اسی راستے پر بارش ہونے کی وجہ سے کیچڑ تھا، اور ہم جانتے تھے کہ یہاں سے ہمارے گھوڑے نہیں گزر سکتے، لہٰذا ہم نے جنگل کے بیچ والا راستہ اختیار کیا تاکہ جانے میں اتنا وقت نہیں لگے اور ہمارے گھوڑے بھی مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم گھنے جنگل کے بیچ میں پہنچے تو چند ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور مزاحمت کرنے پر میرے شوہر کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا، اور اس لڑائی کے دوران ایک ڈاکو کی تلوار میرے شوہر کے نفس پر جا لگی اور وہ نامرد ہو گیا اور وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے، لیکن ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوا ہے۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی، کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں ہے، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑ کی طرح دیکھنے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں جھک گئیں اور سلطان نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا، اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے۔ سلطان ایک سپاہی چند لمحوں میں وہ وہاں پہنچ گیا اور پھر آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے۔ اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا تو بتایا کہ وہ اب بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے
अपने गुनहगार होने का इकरार कर लिया। इसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, जब तक काजी का सर कलम नहीं होगा उस वक्त तक इस मुकदमे का फैसला मैं नहीं करूंगा। इस काजी का सरम करने के बाद सुल्तान ने उस काजी के सर को अपनी तलवार की नोक पर बुलंद करते हुए कहा, अगर तुम्हें जमीन के मनसब से इंसाफ नहीं मिला तो तुम ऊपर वाले से इंसाफ मांगती या तुम मुकदमा लेकर मेरे पास आ सकती थी। क्या मुझे मालूम नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन की अदालत से अल्लाह के हुक्म से आज तक कोई भी हाजतमंद बगैर अपनी हाजत पूरी किए नहीं गया? तो उस औरत ने कहा, सुल्तान, मैं अकेली थी और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं किसी के पास इंसाफ लेने के लिए जाऊं, और आप जानते हैं कि एक नौजवान औरत बगैर शौहर के कैसे रह सकती है, और इसलिए मैं ये गुनाह सरजद करने पर मजबूर हो गई। लेकिन इसमें मुझे ये शर्म नहीं कि मैंने काजी का बिस्तर गर्म करने से बेहतर है कि एक जानवर के साथ अपनी हफ्स मिटाई जाए। कयामत के दिन मैं अपने अल्लाह के सामने किसी गैर मर्द के साथ जिना करने की वजह से नहीं पकड़ी जाऊंगी। यह सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये जुर्म भी बहुत बड़ा जुर्म है। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की, नाइंसाफी की, वो अपने अंजाम को पहुंच गया, लिहाजा तुम्हें भी अपनी सजा भुगतनी पड़ेगी। और औरत और कहते हैं कि फिर इस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शरीयत के मुताबिक उस औरत को सजा दे दी, और उसके बाद सुल्तान ने हुक्म दिया कि मेरी पूरी सल्तनत में यह पैगाम फैला दो कि कोई भी औरत किसी नामहरम मर्द के साथ या किसी भी जानवर के साथ जिना करते हुए पकड़ी गई तो दोनों को सरेआम संसार कर दिया जाए।